جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر، وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو، ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله عنہ۔ جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے زکوٰۃ نہیں کرنی۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات برہمن ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے۔ اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے۔ اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا۔
جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہی مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے۔ لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا۔ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے، ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں نکلتا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ جس برادری